تو دنیا کو متاع الغرور قرار دیا قرآن نے۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ دھوکے کا گھر ہے، یہاں کی عزت بھی دھوکا، یہاں کی طاقت بھی دھوکا، یہاں کی حیات بھی دھوکا جو موت پہ نظر آ جاتی ہے، یہاں کی تونگری بھی دھوکا جو آدمی کی فقیری اور محتاجی میں نظر آ جاتی ہے، یہاں کی طاقتیں بھی دھوکا جو آدمی کی معذوری اور مجبوری پہ نظر آ جاتی ہے، یہاں کی جوانی بھی دھوکا جو بڑھاپے کی بے چینی اور کرب کے اندر محسوس ہو جاتی ہے کہ وہ دن گزر گئے، وہ نشاط ختم ہو گیا، وہ فرحت کے زمانہ تصور سے بھی لٹنے لگ گیا۔ تو یہ دنیا کا ہر نقشہ دھوکا ہے۔ جب یہ دھوکا ہے تو دھوکے والی چیزوں کو لینا یہ سمجھداروں کا اور مقصد زندگی کو پہچاننے والوں کا کام نہیں ہے۔ مقصد زندگی پہ چلنے والا وہ ہے جو اللہ کو پہچان لے، اور جب اللہ کی پہچان مل جائے گی تو پھر وہ مخلوق سے بے نیاز ہو کر اپنی زندگی گزارے گا۔ حضرت سالم مولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نواسے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور تقوی و طہارت کا چرچا اور ان کی ولایت کی توتی اپنے زمانے میں بولتی تھی، اور دنیا کا بچہ اور بڑا اپنی نگاہوں میں ان کی محبوبیت کو سمائے ہوئے تھا۔ ایک بار یہ بیت اللہ پہ پہنچے اور طواف کر کر نماز سے فارغ ہو کر حتیم کے کنارے پر بیٹھ کر دعاؤں میں لگ گئے۔ وہ دور بنو امیہ کی حکمرانی کا دور تھا، اور ہشام بن عبد الملک اس زمانے کا فرما روا اور بادشاہ وقت تھا، اور آدھی دنیا کے کم و بیش علاقے میں اس کی طاقتوں کا چرچا چلتا تھا، اور لوگ اس کی خدمت میں آنے کے لیے کانپتے تھے۔ بڑے بڑے وقت کی طاقتوں کو اور سفیروں کو اس کو دیکھنا مشکل تھا۔ وہ بھی پہنچا بیت اللہ پر طواف کے لیے۔ جب وہ طواف کرنے لگا تو اس نے دیکھا کہ کسی کنارے پر ہجوم ہے، تو اپنے مصاحبین سے ان باتوں کو پوچھا کہ بتاؤ کہ یہ مجمع یہاں پر کیوں لگا ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ کے ولی سالم مولا موجود ہے، لوگ ان کی دعاؤں پر آمین کہنے اور ان کے چہرے کی زیارت کرنے، ان کے دیدار کے مشتاق ہیں، بے چین ہیں، تو مجمع وہاں پر جمع ہے۔ تو یہ سالم مولا کی ولایت کو جانتا تھا اور ان کے تقوی و طہارت کی عقیدت اس کے اندر بھی تھی۔ بہرحال ایمان کا ربط اس کے اندر موجود تھا اور اسلام کے ساتھ اس کی زندگی کا رشتہ تھا۔ اس نے سوچا کہ چلو آج ایک اللہ والے سے ملاقات کا وقت آ گیا، میں تو ان کی خدمت کر دوں گا اور کوئی معاملہ ان کے ساتھ اپنا بھی جوڑ لوں گا۔ اپنے طواف سے فارغ ہوا اور اس کے بعد آ کر سالم مولا رضی اللہ عنہ کے قریب پہنچا۔ جب یہ قریب پہنچنے لگا تو وہ ظاہر ہے کہ وقت کا بادشاہ ہے، اس کے حسن و قدم ہے، جاہ و جلال ہے۔ اسے دیکھ کر مجمع آہستہ آہستہ وہاں سے چھٹنے لگا اور اس کو آگے بڑھنے کا موقع مل گیا۔ لوگ ہٹ گئے اور یہ جا کر ان کے پڑوس میں بیٹھ گئے۔ سالم مولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دعاؤں میں مشغول تھے۔ تھوڑی دیر میں جب دعا سے فارغ ہوئے تو ایسے محسوس ہوا کہ کوئی میرے پڑوس میں بیٹھا ہے، تو آپ نے فوراً فرمایا کہ کون ہے جو میرے بازو بیٹھا ہے؟ تو وہ موقع کے انتظار میں تھا، فوراً کہا کہ حضرت میں ہشام ہوں، اور جانتا تھا کہ میرا نام علاقے کا بچہ جانتا ہے، وقت کے بادشاہ کو اور ملک کو کون نہیں پہچانتا، تو لہٰذا کہتے ہی جو ہے وہ جان جائیں گے، چنانچہ آپ پہچان بھی گئے۔ جب یہ سنا کہ یہ قدم نہیں پلٹائی اور نگاہ اٹھا کے چہرے کو نہیں دیکھا، بلکہ اپنی جگہ سے فرمایا کہ اپنی زبان کو بند کر لے اور خاموش ہو جا، یہ بیت اللہ ہے، یہاں پر غیر اللہ کو دیکھتے ہوئے ہماری آنکھیں شرماتی، ہم اس کے لیے بھی تیار نہیں کہ نگاہ اٹھا کے تجھے دیکھ لے، ہم تو بیت اللہ کو دیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں، غیر اللہ کو دیکھنا ہمارے ایمان کی غیرت کے خلاف۔ تو جب اللہ کو پہچانا تھا تو اللہ کے گھر کو پہچانا تھا، تو اللہ سے تعلق اتنا تھا کہ زمانے کی بڑی طاقتوں کو بے قیمت سمجھنا ایمان والے کے لیے آسان تھا۔ اس مقصد نے اس کی زندگی کو بلند کر دیا تھا۔ اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، دنیا کو اللہ نے تمہارے لیے بنایا، زمین تمہارے لیے ہے، آسمان تمہارے لیے ہے، درندے تمہارے لیے ہیں، چرندے تمہارے لیے ہیں، پرندے تمہارے لیے ہیں، لیکن یاد رکھو تم ان کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ سب کچھ تمہارے لیے ہے اور تم آخرت کے لیے بنائے ہیں۔ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، اور تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے کہ اس دنیا میں اپنی آخرت چنو، اپنی اولاد میں آخرت چنو، اپنی بیوی میں آخرت چنو، اپنے کاروبار سے آخرت چنو، اپنی محنتوں میں آخرت چنو، اپنی حکومت میں آخرت چنو، اپنی محکومیت میں آخرت چنو،
اپنی زندگی کی سوچنے سے آخرت کو نکالو، اپنی چاہتوں کے اندر سے آخرت کو چھانو، یہاں تک کہ تم آخرت کے بن جاؤ اور تمہارا ہر بول، تمہاری ہر تمنا، تمہاری ہر تمہاری ہر سوچ یہ آخرت کے اعتبار سے بن جائے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جو دعائیں سکھلائی اس میں یہ دعا بھی سکھلائی، اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک و ذکرک، اے اللہ تو میرے قلب کے وسوسے اپنی یاد اور اپنا خوف بنا دے۔ وسوسے تو آئیں گے، بھائی میرے 100 کے 1000 کب ہو جائیں اور 10 بیگھے کی 20 بیگھے زمین کب ہو جائے اور چھوٹی کوٹھی کے بجائے بڑی بلڈنگ کب مل جائے اور یہ کرسی کے بجائے وہ کرسی کب مل جائے اور لوگ میرے آگے پیچھے یہ کب ہو جائے۔ یہ چیزیں تو بت پرستوں کا راستہ ہے، یہ خدا پرستوں کا راستہ نہیں، یہ مال پرستوں اور دنیا پرستوں کا راستہ ہے۔ اور خدا پرستوں اور آخرت پرستوں کا راستہ یہ ہے کہ یہ زندگی اللہ کے نام پر کام آ جائے، نبی کے ارمانوں پہ پھولی اتر جائے، آخرت کو سنوارنے کا ذریعہ بن جائے، انسانوں کو ہدایت کا پیغام دینے کا راستہ نکل جائے، مخلوق خدا کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے میں استعمال ہو جاؤں، میری نسلیں ایمان کی علم بردار اور میری اولادیں دین کی ترجمان اور میری عورتیں نبی کے راستے کی پکار کو دنیا کے اندر پیش کرنے والی بن جائے۔ یہ وہ وساوس ہیں اور وہ تمنائیں ہیں اور وہ خواہشات ہیں جو ایمان والے کے سینوں میں پلتے ہیں اور خیالوں میں کھیلتے ہیں اور اس کے مطابق اس کی زندگی کو اللہ سنوارتے ہیں اور پھر اللہ کی غیبی مددیں ان کے شامل حال بنتی ہیں۔ اب یہ ان کے لیے ہے جو اللہ کو پہچان لے اور غیر اللہ سے اپنے دامن کو بچا کر دے۔ میرے دوستو، تو یہ تو پوری دنیا، یہ اللہ رب العزت کے ہاں بے انتہا بے قیمت و بے انتہا بے حیثیت۔ ہمارے آقا دو جہاں کے سردار، کونین کے سرور، انبیاء کے امام، رحمت عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف اس بات کو بتلا دیا، اے لوگوں یہ دنیا، اس دنیا کے بنانے والے خالق و مالک کی نگاہ میں ایک مچھر کے پر کے برابر حیثیت نہیں رکھتی۔ کتنی حیثیت نہیں رکھتی؟ مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی جو حیثیت آپ کی میری نگاہ میں مچھر کے پر کی ہے، وہ مچھر کے پر کی حیثیت کیا ہے؟ کوئی چائے میں گر گئی تو پیالی چھوڑ دو، دودھ میں گر گئی تو اسے پینے کے قابل مت سمجھو، کراہیت آ رہی ہے، کہیں نظر آ جائے تو اس گندگی کو ہٹا دو کہ کیا کوڑا کچرا ہمارے پاس آ گیا۔ یہ نہیں کہ سونے کی ڈلی کی طرح اٹھا لیں گے اور ہیرے کی طرح اسے اپنے سر پر تاج کے اندر لگا لیں گے، ارے وہ مچھر کا پر ہے، بے قیمت ہے۔ تو جب مچھر کا پر جتنا انسانوں کی نگاہوں میں بے حیثیت ہے، یہ پوری دنیا کے بنانے والے رب کی نگاہ میں بے قیمت و بے حیثیت۔ لہذا جو چیز بے قیمت ہے وہ مقصد زندگی نہیں بنے گی کہ آدمی اسے مقصد بنا لے، تو اس لیے صحابہ کرام نے اسے مقصد نہیں بنایا اور اولیاء اللہ نے اس کو مقصد نہیں بنایا، بلکہ وہ دنیا کے اندر سے اپنی آخرت کو چنتے تھے۔ مجھے روٹی کا کوئی سوکھا ٹکڑا کھلانے کے قابل بھی نہیں رہتی اور چولہے ہمارے گھر میں ٹھنڈے ہو جاتے تو مجھ معصوم بچے کو، چھوٹے بچے کو بلا کر میری اما جان مجھ سے کہتی کہ بیٹا نظام الدین آج تم اللہ کے مہمان بنا دیے گئے، تو فرمایا اتنی خوشی ہوتی کہ عید کا دن نظر آتا، یا اللہ ہمارے قسمت کے ہم آپ کے مہمان بن گئے۔ اب جب مقصد زندگی ماں کو سمجھ میں آیا تو گود میں پلنے والی اولاد کو بھی سمجھ میں آیا۔ آج مقصد زندگی کے طور پہ ماں کو روٹی سمجھ میں آئی تو بیٹے کو اور اولاد کو بسکٹ کے ٹکڑے سمجھ میں آئے۔ مقصد زندگی کے طور پہ باپ کو نوٹوں کی گڈیاں سمجھ میں آئی تو اولاد کو کھنکھناتے ہوئے سکے سمجھ میں آ گئے۔ اب ایک بچہ رو رہا ہے، ضد سے بھاگ رہا ہے، باپ پیار کر رہا نہیں مانتا، بھائی گود میں لے لیا نہیں سنتا، ماں اسے چپکے کر رہی ہے، رو رہا ہے۔ اب کوئی چپکے سے اس کے ہاتھ میں 1 روپے کی نوٹ رکھ دو، 5 روپے کی نوٹ رکھ دو، ایک لمحے میں اس کے آنسو رک جائیں گے، اس کا چہرہ بدل جائے گا۔ اب وہ 2-2.5 سال کا ہی بچہ ہے، کوئی بڑا نہیں ہے، لائق نہیں ہے، لیکن وہ فوراً سمجھ گیا کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے، ارے اس میں بسکٹ کا پڑا مل جائے گا، اس کے اندر پھگے آ جائیں گے، اس میں بیلوس لے لوں گا، اس میں ٹافی مل جائیں گے۔ اب وہ رونا تھم گیا، وہ دکان کی طرف اشارہ کرتا کہ ادھر چلو، بول نہیں سکتا، لیکن معصوم بچہ ہے،
دکان کی طرف اشارہ کر رہا ہے. تو چونکہ ہم نے مردار دنیا پہ محنت کی تو ہماری اولاد نے نوٹ کو پہچانا، روٹی کے ٹکڑوں کو پہچانا، کھیل کے پرزوں کو پہچانا، لیکن آخرت کو نہیں پہچانا، اللہ کی ذات کو نہیں پہچانا. اس لیے کہ وہ پہچان سے ہم محروم ہیں تو ہمارے گود محروم ہیں، ہمارے گھرانے محروم ہیں، ہماری اولادیں اور نسلیں محروم ہیں. اب جب نسلیں اور اولاد محروم ہیں تو ماحول تو بالکل محروم ہے. اب صحابہ کرام کی زندگیاں وہ تھی جنہوں نے اللہ کو پہچانا تھا اور آخرت کو پہچانا تھا، تو ان کی زندگیوں کو دیکھ کر نہ صرف اولاد اللہ کو پہچانتی تھی، عورتیں اللہ کو مانتی تھی، اور گھرانے کے اندر جو ہے آخرت کا درجہ ہوتا تھا، بلکہ ان کے چہروں کو دیکھ کر بے دین انسان کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے. ان کے چہروں کو دیکھ کر خدا کے باغی اللہ کو پکارنے اور نبی کے غلام بننے کے لیے تیار ہوتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کو پہچاننے والے تھے، تو ان کو دیکھ کے اللہ کو پہچاننا آسان تھا. تو میرے دوستو، دعوت اللہ کی جو محنت ہے، اگر آدمی دین کیا ہے، صاحب میں اس پہ نوٹس لکھ لیتا ہوں، کچھ بول لیتا ہوں، کچھ سمجھ لیتا ہوں، تو وہ چند کتابوں سے اور کاغذوں سے آدمی کی زندگی کو، اس کے دل و دماغ کو مل جائے گا اور اس کی زبان اس پہ چل جائے گی. لیکن دین کی زندگی کا نام ہے. دین جو ہے کسی خیالات کا نام نہیں ہے، اور دین کوئی واہ واہ کر دینے کا نام نہیں ہے. سب ماشاءاللہ دین بہت اچھی چیز ہے. ارے بھائی آپ کون سے تیر مارے اچھی چیزیں کہہ کر؟ جب اللہ نے اسے اچھا کہہ دیا تو بندوں کے اچھا کہنے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہی. اب تو یہ ہے کہ اس اچھائی پہ مر میٹو، اس اچھائی پہ اپنی جان جھونک دو، اس اچھائی پہ اپنا مال لٹا دو، اس اچھائی پہ اپنی عزت و آبرو کو لگا دو، اس اچھائی پر اپنی تمناؤں کو قربان کر دو، اس اچھائی پر اپنے ارمانوں کو اتارا کر کے اور صدقہ کر کے لوٹا دو، اور یہ طے کرو کہ جو دین اچھا ہے اسے میں عالم کے اندر عام کرنے کی محنت کروں گا. جو دین اچھا ہے اس کے مطابق میں دیکھوں گا، اس کے مطابق میں بولوں گا، اس کے مطابق میں سوچوں گا، اس کے مطابق میں چلوں گا، اور اس کے مطابق میں اپنی زندگی کی آخری سانس تک اس کو اس پر لگا دوں گا. یہ مطالبہ مقصد زندگی کا.